الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک لہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے ہدیہ کے پیش کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی بارگاہ میں مناقب پیش کرنے کے بعد نبی اکرم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم نے ہدایت کو پانا ہے، ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا ہے، تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں کلمات ہیں وَبِالنَّجْمِ یہتدون، ہم یہتدون کہ اور ستارے ہیں کہ جن سے لوگ جو ہیں وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اب ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہیں وہ سفینہ نوح کی طرح ہیں، کشتی نوح کی طرح ہے، جو ان کی محبت میں بیٹھ جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی رہنمائی اور اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پرانے دور میں لوگ کشتی پر سوار ہوتے تھے اور پھر وہ رات کی تاریکی میں ستاروں پر نظر رکھتے تھے اور ان سے اپنی منزل کو حاصل کر لیتے تھے، اپنی منزل ان کی رہنمائی میں جو ہے وہ اختیار کرتے تھے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتے تھے۔ آج کے دور میں مختلف مشینیں تیار ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والا رہنمائی کے لیے ستاروں پر نظر رکھتا تھا۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تم صحابہ کرام، تم اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر نظر رکھو تاکہ تم منزل مقصود کو حاصل کر لو۔ اگر کوئی شخص وہ صحابہ کرام کو تو دیکھتا ہے، ان کی رہنمائی حاصل کرتا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت نہیں رکھتا، تو وہ بھی منزل مقصود حاصل نہیں کر سکتا کہ جیسے کوئی کشتی میں سوار ہی نہیں ہوا اس نے منزل کو کیسے پانا ہے۔ اور جو کشتی میں سوار ہو گیا اور اس نے ستاروں کو نہیں دیکھا، ستاروں کو نہ دیکھنے کی وجہ سے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لہٰذا دونوں کا ساتھ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی اقتداء کے متعلق اتنی زیادہ جو ہے اہمیت دی ہے، پھر وہ صحابی جس کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے وزیر ہیں، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا وزیر قرار دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے 2 آسمانی وزیر ہوتے ہیں، 2 زمینی ہوتے ہیں، اور میرے آسمانی وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمینی وزیر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہٰذا ان کی رہنمائی میں اپنا وقت گزارنا جو ہے وہ نہایت بدرجہ اولا جو ہے وہ ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت اس انداز سے تھی کہ جب آپ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تو کوئی نظر بھر کر حضور کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی طرف محبت کے ساتھ نظر بھر کر دیکھتے رہتے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ پوچھتا ہے کہ صدیق سے پوچھو کیا وہ اس کیفیت میں، اس حالت میں مجھ سے راضی ہے؟ اللہ کا وہ بندہ راضی ہے، وہ رضا کے مقام پر فائز ہے، بارگاہ نبوت میں پہنچتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے صدیق، یہاں کیا لے آئے ہو اور گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گھر میں جو کچھ تھا میں یہاں لے آیا ہوں۔ بھئی گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ جو کچھ تھا یہاں لے آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول گھر ہے۔ صدیق کا ایمان تھا جو رسول میرے سامنے ہے وہ میرے گھر میں بھی موجود ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ تھا وہ لے آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ ایثار کی ایک اور اہم اور بڑی دلیل کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر حضور علیہ السلام کا جان نثار، وہ توحید پرست حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹ رہے ہیں۔ امیہ ابن خلف اس کو مار رہا ہے، کوڑے مارتا ہے، تپتی ہی ریت پر گھسیٹتا ہے، اذیتیں دیتا ہے۔ ان تکالیف میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ آگے سے، یعنی جب وہ مارتا پیٹتا ہے امیہ ابن خلف، تو حضرت بلال حبشی کیا کرتے ہیں؟ زبان سے احد 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 پکارتے ہیں، اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ